جب مومن کی پہچان قرآن پاک میں یہ بتا دی گئی ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، تو پھر یہ عزاداری، گریہ، ماتم، سینہ زنی یہ کیوں؟ جواب: کلام پاک کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، مگر یہ بھی یاد رکھیے یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ سینہ زنی یہ صبر کے منافی نہیں ہیں۔ اگر کلام پاک کے اندر صبر کی تلقین کی گئی ہے تو ہم عزاداری کر کے صبر کے منافی کام انجام نہیں دے رہے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی غم ملتا ہے تو اس میں مغموم ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، ماتم، سینہ زنی کرتا ہے۔ اور ہماری شریعت بھی اس بات کو کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کے اوپر مصیبت آ جائے تو آپ اس کے پاس جائیے، اس کے گھر جائیے جس کے اوپر مصیبت آئی ہے، اور اس کو تعزیت پیش کیجیے، یہاں تک کہ اس کے گھر 3 دن تک کھانا پہنچائیے۔ 3 دن تک اس کے ہاں کھانا نہ کھائیں بلکہ اس کے ہاں کھانا پہنچائیں، یہ ہماری شریعت کہہ رہی ہے۔ اور یہ غمگین ہونا، یہ جو ہم عزاداری کی شکل میں کر رہے ہیں، یہ جس صبر کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اس کے منافی نہیں ہے۔ جناب یعقوب جیسا نبی وہ عزاداری کر رہا ہے، وہ گریہ کر رہا ہے۔ عزاداری، وہ گریہ، وہ رونا، وہ سینہ زنی کرنا، وہ کیوں؟ ایک نبی کی یاد میں، ایک یوسف جیسے نبی کی یاد میں کہ جو ابھی زندہ ہیں، حیات ہیں۔ ایک نبی کیا ایسا کام انجام دے سکتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ راضی نہ ہو، خوشحال نہ ہو، غمگین ہو؟ کیا ایک نبی ایسا کام انجام دے سکتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو؟ اور جبکہ وہ نبی یہ جانتا ہو کہ میرا بیٹا یوسف ابھی زندہ ہے۔ یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ قرآن کے منافی نہیں ہے، یہ مرضی پروردگار کے منافی نہیں ہے۔ جناب یعقوب نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ انہوں نے عزاداری کی ہے اور انہوں نے ایک راستہ کھول دیا کہ اپنوں کی یاد میں گریہ کرنا، اپنوں کے غم میں مغموم ہونا، یہ ایک نبی کی سنت ہے۔